ویلکم بیک. گل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ مہران گروپ آف انڈسٹریز کے اوپر بات کر رہے تھے. اب ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیکسٹائل سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے. ایکسپورٹس, برآمدات, آمدنی, یہ کس طرح بڑھیں گی؟ ٹیکسٹائل میں بھی بڑے مسئلے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ جی گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اتنے ایکسپورٹ آرڈرز نہیں میٹ کر پائے, تو جو ایکسپورٹ آرڈرز دیتے ہیں پاکستان کو, وہ بھی پھر پاکستان سے تعلق توڑ دیتا ہے اگر ان کو ان کی ایکسپورٹ آرڈرز نہیں ملتے. تو یہ جو پرابلمز ہیں, یہ انڈسٹریز اور ٹیکسٹائل کے لیے خاص کر کس طرح اوورکم کریں گے؟ ٹیکسٹائل سے وابستہ جتنے بھی دوست ہیں پنجاب میں, سندھ میں, ان سب کو اس میٹنگز میں انوائٹ کرتا ہوں. جو ان کے مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت تقریباً 60% آف ٹوٹل ایکسپورٹ آف پاکستان از ٹیکسٹائل. ہمیں گیس کا چیلنج ضرور ہے, لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اتنی فاسٹ اور اتنی تیزی سے پچھلے سالوں میں بڑھی ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ ریشو پاپولیشن بڑھنے کا ہماری کنٹری میں. تو یہ بھی ایک چیز ہے, لیکن اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہماری گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے قطر سے یا ایران سے, اگر ہمارے یہ پائپ لائن کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہماری ایکسپورٹ اور بھی کاٹن کی بڑھ سکتی ہیں. گروور بھی اس وقت خوش ہے کہ اس وقت پہلی بار کاٹن کی جو پرائسز ہیں وہ 2800 روپیز پر مانڈ جو ہے اس کو پہنچی ہوئی ہیں. تو گروور از آلسو ویری ہیپی. ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ضرور ہے جو ہے لا اینڈ آرڈر, اور وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی پرانا ہے. اگر ایک اس مسئلے کو اگر انشاءاللہ یہ حل ہو جاتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی انٹرنیشنل مسئلہ ہے, ہمارے پڑوس کے ملکوں کی وجہ سے بھی ہے, صرف ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. اگر یہ ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں فورن انویسٹر بھی آئے گا, ہمارا اپنا انویسٹر بھی اور دل لگا کے کام کرے گا. ہم سب کو ضرورت ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں تو کافی آپٹیمسٹک ہوں اس چیز پہ بھی کہ انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. اگر ہم سب صرف یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اب یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو اگین وہی بات ہوگی کہ پھر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ماشاءاللہ یوتھ ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو بلڈ کریں, ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنٹری میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ توجہ دیں, زیادہ پیسہ خرچ کریں. سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا اسی پہ کام کر رہی ہے, ہمیں بھی اس پہ کرنا چاہیے. جتنے پیسے اس وقت ہم اپنے بجٹ میں رکھ رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ رکھنے ہوں گے تاکہ ہمارا یوتھ ایجوکیٹ ہو. جتنا ہمارا یوتھ ایجوکیٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارا ٹریڈ بڑھے گا, ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ اس وقت کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب ایک چیلنج ہے. چیلنج میں انشاءاللہ ہم سب کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس چیلنج کو فیس کرنا چاہیے. بل چاہیے کہ اب جیسے آپ نے انڈیا کی بھی اگزامپل دی, پڑوس ملک ہے, اتنی ترقی تیزی سے کر رہا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنا رہا ہے, تو یہ ول شاید مسنگ ہے ہمارے. دیکھیں ول کے ساتھ 15% سے زیادہ آج ان کا ٹیکس نیٹ ہے. بنگلہ دیش جس کی ہم آج مثالیں دیتے ہیں 8% ان کا ٹیکس نیٹ ہے. شری لنکا کا 10% ٹیکس نیٹ ہے. اگر ہم لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے اور 1% پہ بیٹھے ہوں گے تو ہماری گورنمنٹ کو تو جب آمدنی ہوگی تو وہ عوام پہ خرچ کرے گی نا. گورنمنٹ خود تو کوئی نوٹ نہیں بنا سکتی. اوپر سے نیچے ٹیکس تو کوئی بھی نہیں دے رہے, تو کافی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اس دفعہ ایف پی آر نے ابھی بھی عید کے بعد 200,000 پیپل آر ان دا لسٹ جن کو کہ نوٹس دیے جا رہے ہیں. 400 بلین کا اس بجٹ میں ٹارگیٹ زیادہ رکھا گیا ہے ریونیو کلیکشن کا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں. 1900 بلین لگتا ہے. ویری ڈیفیکلٹ. نہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, کیونکہ انویسٹرز باہر سے تو پاکستان کی طرف ابھی نظر بھی نہیں ڈالتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرمایہ کاری بھی جو کی جا رہی تھی پاکستان میں, وہ ایک ڈپ آ رہا ہے اس میں مسلسل. تو یہ لا اینڈ آرڈر کہاں سے صحیح ہوگی؟ سرمایہ کاری کچھ کم ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اس سال ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کم ہوئی ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کا یہ ایک ایشو ہے. لیکن انڈسٹریز کے ہی اس سے میں اگر بات کروں تو کاسٹ آف پروڈکشن یہ ایک چیز ہے جو کہ سوئی کی طرح صنعت کاروں کو اور بزنس کمیونٹی کو چبھے جا رہی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن, مارک اپ ریٹ, ڈسکاؤنٹ ریٹ, یہ اتنے اضافی سطح پر ہیں, اگر ہم اپنی ریجنل جو ممالک ہیں انہی سے اگر کمپیئر کریں, اتنی زیادہ ہے کہ بزنس کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں بینک کا جو لینڈنگ ریٹ ہے وہ واقعی زیادہ ہے, لیکن جب ہم آئے تھے اس وقت آپ کے ملک میں 23% انفلیشن ریٹ تھا جو آج 14% پہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. 2 ہفتے پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے 0.5% اپنا لینڈنگ ریٹ کم کیا ہے اور ہم تقریباً 20-22% سے 13.5% پہ آ گئے. اسٹل اٹس ہائی.
बैंक का इंटरेस्ट रेट मैं समझता हूं कि इट शुड बी बिलो 10%. अगर ये हो जाता है तो इंडस्ट्रियल क्लास को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. लेकिन आप ये भी देखें कि अगर पिछले 3 सालों में $6 बिलियन अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हम नेगेटिविटी में नहीं हैं. टोटल 19 बिलियन पे अगर आपने 6 बिलियन बढ़ा लिए हैं या 5 बिलियन बढ़ा लिए हैं 2 सालों में, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. एक और ब्रेक लूंगा गुल साहब, फिर उसके बाद जरा ज़राअत के शोबे पर भी जरा तवज्जो डालेंगे. ज़राअत का शोबा पाकिस्तान का किस तरह चल रहा है, ज़राअत का शोबा पाकिस्तान को अपने मसलों से निकालने के लिए क्या किरदार अदा करेगा? ब्रेक के बाद गुल साहब से इस बारे में भी बात करेंगे.